لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس شہید کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بڑے قریب سے جانتا تھا ملک احمد کو، 6-7 سال سے میرا رابطہ رہا ہے اس عظیم جوان کے ساتھ، اور جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک بڑا پاکیزہ جوان تھا، وہ شہید جو اپنی اس ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے جو تڑپتا تھا۔ اور آج بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس خلوص کے ساتھ، جو خلوص بھرے جذبات ملک احمد شہید احمد رکھتے تھے، میں بڑے قریب سے اس کو محسوس کیا اور دیکھا ہے۔ اور یہ درد کوئی کم درد نہیں ہے۔ شہید کا وارث کوئی اس کا بھائی یا اس کا خاندان نہیں ہوتا، بلکہ شہید کی وارث پوری قوم ہوتی ہے۔ اور دوستو یاد رکھو کہ اگر وارث اہل ہوگا تو کبھی بھی شہید کا ناحق خون چھپنے نہیں دے گا، اور اگر وارث نااہل ہوگا تو چاہے جتنی بڑی قربانی ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ وہ شہید کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کربلا کے شہداء کی وارث ثانیہ زہرا بنی تھی کہ جنہوں نے ان 72 کے عظیم خون کو چھپنے نہیں دیا، بلکہ یزید کے بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے یزید قیدت، تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، خدا کی قسم تو مٹ جائے گا، ہمارا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوستو آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج اس ملک کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے جتنی قربانی ملت تشیع نے دی ہے اور کسی نے نہیں دی۔ ہم یہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اتحاد و وحدت کے داعی ہیں، وحدت بین المسلمین ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن دوستو یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کیا تقدیر کا لکھا کہیں لوح محفوظ پہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ شمر و یزید کا خنجر ہو اور حسینیوں کے سینے ہوں؟ آج وقت آیا ہے کہ ان یزیدیوں سے خنجر چھین کے ان کے سینوں میں گھونپا جائے۔ ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا، لیکن دوستو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں آج ہمارے مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر واز جعفری کی خواہش تھی کہ آج اس عظیم شہید کی اس محفل میں وہ تشریف لاتے، لیکن کچھ مجبوریاں، مجھے آنا پڑا، اور ان کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ کون نہیں جانتا ڈی آئی خان میں کس پر ظلم ہو رہا ہے اور کتنے عرصے سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں وہ شاہد ہوں ان تمام واقعات کا۔ الحمدللہ اس سرزمین کے شہداء کی نماز جنازوں میں بھی بارہا مجھے آنے کا اتفاق ہوا ہے اور یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہید کے جنازے میں آنا مولا حسین علیہ السلام کی سنت ہے۔ کربلا میں سید الشہداء نے کسی کو نہیں جانے دیا، شہید کے جنازے پہ مولا خود پہنچے ہیں۔ دوستو آج یہ شہداء شاید ہمیں احساس نہ ہو کتنے قیمتی جوان ہیں یہ جنہوں نے قربانی دی ہے۔ ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا جیسے قبلہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے، لیکن دوستو ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہاں جنازوں میں بلاسٹ ہوئے، 30 لاشیں اٹھائی ہم نے، لیکن کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا۔ اس ملک کے امن کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، یہ اتنے بڑے سانحات، اگر انسان سوچتا اگر کوئی اور ہوتا تو شاید پورا ڈیرا جل جاتا، اتنے بڑے سانحات پر، لیکن ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ آج انتظامیہ، کس انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی اسٹیبلشمنٹ، یہی خفیہ ادارے
آج دفاع پاکستان کونسل کے نام سے پھر دہشت گردوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہی دہشت گرد جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو قاتل ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو چور ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے پاکستان کے دفاع کے نام سے. عجیب ہے. اور ہمیں معلوم ہے اس کے پیچھے کون سی خفیہ قوتیں ہیں. یہ آج میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی اب بس کر دینی چاہیے. اب ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو، فطری ہے یہ چیز، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کہیں وہ ایسا وقت نہ آ جائے. آج دفاع پاکستان کونسل کے نام سے پاکستان بھر میں جلسے جلوس ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ شیعہ دشمنی کے لیے پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. کس کو نہیں پتا یہ سارے دہشت گرد ٹولے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہاں پر پھر شیعہ کافر کے نعرے اور وہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا آج بھی اخبار میں، وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب حکومت کو لیٹر بھیجتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں جو کل عدم جماتے ہیں ان کی موومنٹ کو روکا جائے، لیکن پنجاب حکومت ہماری بات نہیں سنتی. وزیر داخلہ صاحب پنجاب حکومت پر ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے پر یہ جرائم ڈالے جا رہے ہیں. کون قصوروار ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ پورے میڈیا نے دکھایا کہ ملتان کی اس دفاع پاکستان کونسل میں کانفرنس میں پاکستان کا بدنام زمانہ دہشت گرد وہ سٹیج پہ آیا ہے اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستان کی ان انتظامی اداروں کے لیے اور ان اداروں کے لیے جو دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آج ڈی آئی خان میں کیوں نہیں پکڑا جاتا ان نام نہاد دہشت گردوں کو؟ کس کو نہیں پتا کہ ان کے اڈے کہاں پر ہیں؟ آیا اسی ڈی آئی خان کے مدرسوں سے لوگ نہیں پکڑے گئے جیکٹوں کے ساتھ؟ خودکش نہیں پکڑے گئے؟ جو لوگ ملوث ہیں کیوں نہیں ان کو لایا جاتا اور تختہ دار پہ لٹکایا جاتا؟ آج یہ سلسلے شہادتوں کے ہم دے رہے ہیں، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں. جیسے قبلہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے، یہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. ہم تو اس عظیم امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے 40 سال شہادت کی آرزو کو اپنے دل میں پالے رکھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کا وہ عظیم کردار ہمارے سامنے ہے. ایک ماں کا کردار ہے کہ جب اس کے لخت جگر کا سر قلم کر کے ظالم نے ماں کی طرف پھینکا تو ماں نے اپنے لخت جگر کا سر چوم کے دوبارہ قاتل کی طرف پھینک دیا اور کہا سن لے کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دوستو، آج شہید ملک احمد کا قصور کیا تھا؟ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا. وہ اس ملک کے لیے تڑپتا تھا، اس قوم کے لیے درد تھا اس کے دل میں. اس ملک میں وہ امن کا خواہاں تھا اور جو دہشت گردوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے وہ خلاف تھا. آج آپ نے اس شہید کو ہم سے لے لیا، لیکن شاید کتنے ملک احمد اور موجود ہیں جو شہید کے راستے پر آگے چلیں گے اور یہ شمع جو شہید جلا کے گیا ہے یہ انشاءاللہ بہت ساری تاریکیوں میں روشنی دے گی انشاءاللہ. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا اور انشاءاللہ ڈی آئی خان کے شیعہ سنی بھائی، جیسے مولانا صاحب نے کہا یہ کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. بہت سارے ہمارے اہل سنت بھائی بھی پریشان ہیں اس دہشت گردی کے سلسلے سے، لیکن اہل سنت بھائیوں کو بھی میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس شرپسند ٹولے کو اپنے سے الگ کر لیجئے. یہ جو شرپسند عناصر ہیں جو مٹھی بھر ہیں پاکستان میں، آج وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حقیقت میں اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. اہل سنت بھائی بھی جانتے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے.
یہ چند شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے اہل سنت بھائیوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے، اور پاکستان میں اہل تشیع کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ڈی آئی خان کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن دوستو شیعہ سنی بھائیوں، آج اکٹھے ہو کے ایک طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم منظم ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور مجھے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ یہ حکومتیں بہری ہوتی ہیں، جب تک ان کے کانوں سے نہ پکڑا جائے اس کو سنائی نہیں دیتا۔ آج ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آج کیوں نہیں ڈی آئی خان کے لوگ باہر نکلیں، صدائے احتجاج بلند کریں۔ آج کیوں یہ دہشت گردی کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا؟ نہ انتظامی ادارے محفوظ ہیں، نہ فورسز محفوظ ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے سلسلے یہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ جب سے افغانستان کے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، آج بھی کشمیر میں جائیے، کشمیر پر جہاد کے عنوان سے ٹریننگ کیمپ موجود ہیں۔ یہی لوگ آج پاکستان کے لیے انہوں نے مسئلہ بنا رکھا۔ دوستو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، شہید کے لیے انشاءاللہ دعا ہونی ہے۔ بس آخری گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ شہید، اس کے درد کو ہم نے قریب سے محسوس کیا ہے۔ وہ میرے محسوسات کیا ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا بڑا قریبی تعلق تھا، اور جب بھی ہمارے دوستوں نے اس شہید کی شہادت کی خبر سنی ہے انتہائی پریشان اور غمگین تھے۔ قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، سارے دوست، لیکن مجبوری تھی کہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ ہم نے مجلس وحدت مسلمین نے نہ کل ڈی آئی خان والوں کو تنہا چھوڑا تھا، اور نہ آئندہ انشاءاللہ تنہا چھوڑیں گے۔ ہر مشکل میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے اکابرین، یہاں کے علماء، ذمہ داران جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ بھرپور تعاون ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا، اور اتحاد و وحدت کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جب تک حکومت پر پریشر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت ساری پرامن صدائیں کر دی ہیں، آپ تمام نے بڑا امن دکھایا ہے۔ اب پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، اور متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں عدلیہ جو نعرہ یہ لگاتی ہے کہ آزاد عدلیہ ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب، جب کوئی ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے اس کے لیے تو سوموٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے، لیکن جہاں 40 جنازے اٹھائے جاتے ہیں وہاں پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ منافقانہ جو رویے ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو بچانا ہے ان دہشت گردوں سے، تو ہم نے اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے، اور کچھ جو تجاویز ہیں اس سلسلے میں کہ ڈی آئی خان میں کیسے اس کو پرامن بنایا جا سکتا ہے، یہاں کے اکابرین کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی ایک لاہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، اور یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس شہر کے امن کو بحال رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور حقیقت میں آپ کا جو مشکل ہے وہ ہماری مشکل ہے، آپ کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس عظیم شہید کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس عظیم مشن کے لیے اس شہید نے قربانی دی ہے خدا ہمیں اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزگار محمد وعلی محمد عظیم شہید کے درجات کو بلند فرمائے۔ یا اللہ حق محمد وعلی محمد کے پسماندگان کو صبر جمیل اس عظیم شہید کی یادگار کو سلامتی۔ روزگار حق محمد وعلی محمد۔